مفتی اختر رضا خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پاکیزہ محفل پاک میں ہم لوگ شرکت کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک محب نے مجھے ایک پوسٹ دکھائی، وہ غالباً آپ کے عرس کی ہی پوسٹ تھی، جس میں سرکار تاج الشریعہ کے نام کے ساتھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھ گیا تھا۔ حالانکہ انہوں نے اس کو ڈیلیٹ بھی کیا اور معافی بھی مانگی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، لہذا اس کے بعد بھی اگر کوئی تبصرہ کرتا ہے تو میں اس کو پاگل سے زیادہ کوئی دوسرا نام نہیں دے سکتا۔ دراصل اہل سنت کا ایک مزاج ہے، ہم سرکار کے واسطے سے سرکار کی آل پر، سرکار کی امت پر درود و سلام بھیج سکتے ہیں، لیکن براہ راست کسی کے لیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنا، علیہ السلام کہنا، دراصل یہ تشخص ہے، ایک پہچان ہے۔ یہ جو کلمات ہیں وہ ان ذاتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں جن کو اللہ نے معصوم عن الخطا رکھا ہے، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کلمہ ہے یہ محفوظ عن الخطا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے حسین علیہ السلام کو ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہے۔ رافضی اس خیال سے بولتے ہیں کہ ان کے یہاں 12 امام، جو انہوں نے 12 امام جن کو مانتے ہیں، حالانکہ ہمارے یہاں 12 ہی نہیں، سرکار کی نسل پاک میں جتنے آئے ہیں وہ سب ہمارے امام ہیں۔ تو وہ اس عقیدے کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ سب معصوم عن الخطا ہے، اس لیے تفریق کے طور پر ہمارے بزرگوں نے اس سے منع کیا۔ ہم صحابہ سے لے کر حضرات اولیاء تک رضی اللہ تعالی عنہم استعمال کر سکتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور زیادہ امتیاز اس میں ہے کہ صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہم بولیں، حضرات اولیاء کے لیے علیہ الرحمت و رضوان بولیں، یا رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ کا استعمال کریں۔ بات سمجھ گئے آپ؟ مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، اگر کچھ غلط ہوگا تو اصلاح فرمائیں گے، ہے نا؟ بہرحال اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ان غلطیوں پہ واویلے نہیں مچائے جاتے، اصلاح کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ مولا کریم نے ہم سب کو سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنایا۔ اب اپنے اپنے ہار کو چھوڑ دیجیے تاکہ میں بے ہار ہو جاؤں، اس کو چھوڑ دیجیے اور میری بات کو سنیے دھیان سے۔ آج انشاءاللہ الرحمن کچھ دیر بیٹھ کر میں عظمت اولیاء پر گفتگو کروں گا، جس کی طرف آپ کے اس پوسٹر کے ذریعے اشارہ بھی ہے، اور کچھ احباب نے دو چند باتیں اور بھی کہی ہیں، اس کی بھی تکمیل کی کوشش کروں گا، اس پر تعمیل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ذرا بیداری کے ماحول میں نبی آل نبی پہ محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کر لیا جائے۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور جی لگا کے نبی آل نبی پر وہی درود پڑھیں جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر و مرشد کا نام ہے سرکار سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی، اور ان کے پیر و مرشد کا نام ہے سرکار سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء، اور ان کے پیر و مرشد کا نام ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، اور ان کے پیر و مرشد کا نام ہے سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ سونے سے پہلے 3000 بار سرکار کی بارگاہ میں درود پیش کیا کرتے تھے۔
آج اگر ہم سے پوچھا جائے تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، مگر جس نے ہندوستان میں اپنے پیر و مرشد خواجہ معین الدین چشتی کے شانہ بشانہ رہ کر، اور وہ بھی اتنی بڑی ذمہ داری مرشد نے دی تھی کہ خود تو تشریف لے گئے اجمیر اور اپنے مرید کو چھوڑ کر گئے ہندوستان کی راجدھانی میں۔ یہ اس وقت بھی راجدھانی تھی۔ اہل ممبر کی خاموشی بتا رہی ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے مجھے 2-4 باتیں عرض کر کے ختم کر دینا چاہیے۔ بڑا چہرے پہ آپ کے جلال ہے مولانا صاحب، کیا بات ہے، جلال بھری نظروں سے مجھے ڈر لگتا ہے، اس لیے جمال لائیے، اس لیے کہ میں 2 بزرگوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، وہ جلالی بھی تھے اور جمالی بھی تھے۔ ایک کے جلال اور جمال کو میں نے پڑھا ہے اور دوسرے کے جلال و جمال کو میں نے دیکھا ہے، تو یار وہی کیفیت ہونا چاہیے، جلال آنا چاہیے، مگر آپ کو کب؟ جب وہابی کا نکاح پڑھانے کا مسئلہ آئے تو جلال آنا چاہیے، بد عقیدہ کے رد کرنے کا مسئلہ آئے تو جلال آنا چاہیے، اور وہاں جلال میں کہنا چاہیے کہ ہمیں امامت کی فکر نہیں ہے، مصطفیٰ کی محبت کی فکر ہے۔ یہ جلال کے موقع ہے، غور فرمائیے گا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی 3000 بار درود پاک پڑھتے تھے۔ سرکار علیہ السلام کے اسی عاشق کی شادی ہو گئی، 3 دن تک آپ نے درود پاک نہیں پڑھا، بھول گئے، مصروفیت تھی۔ تیسرے دن آپ کا ایک معتقد و محب تھا جس کا نام تھا رئیس، کتاب کا نام ہے جانشین غریب نواز، لکھنے والے ہیں پروفیسر ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم، ہمدرد یونیورسٹی میں اسلامیات شعبہ اسلامیات کے ہیڈ پروفیسر ہیں، اور یہ بھی حضور حافظ ملت کے دیار کے ہی پروردہ ہے۔ معتبر کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید سویا، رات کو جب آنکھ لگتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ سامنے ایک گنبد ہے، اور اس گنبد کے اندر ایک بندہ کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے، اپ کمنگ ہے، آؤٹ گوئنگ ہے، ان کمنگ ہے، آنا جانا لگا ہے۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے جو آ جا رہے ہیں؟ جواب ملا یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ اندر جانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس گنبد کے نیچے مدینے کے تاجدار تشریف فرمایا ہے۔ یار سرکار کے نام پہ نہیں بولو گے تو کس کے نام پہ بولو گے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، میرے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ڈیوٹی لگا دی ہے، اگر کوئی ملنا چاہتا ہے تو پہلے عبداللہ ابن مسعود اس سے نام پوچھتے ہیں، نام پوچھ کر حضور کی بارگاہ میں جا کے سوال کرتے ہیں، حضور اگر اجازت دیتے ہیں تو ملاقات ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی۔ رئیس نے سوچا اس سے اچھا کیا موقع ہے، سرکار کرم پر کرم فرما رہے ہیں۔ اس نے کہا عبداللہ ابن مسعود سے حضور میرا نام لے لیجئے، میں رئیس ہوں، دہلی کا رہنے والا ہوں، حضور سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ گئے، نام پیش کیا، سرکار کا جملہ سنیے گا۔ آج ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے ایک دن درود پڑھ لیں، دوسرے دن تمنا لگائے بیٹھے ہیں، حالانکہ یہ تمنا غلط نہیں ہے، صحیح ہے، مگر اتنا کانفیڈنس، دن میں گناہ کیے ہیں، آنکھوں کا علاج نہیں کیا، بے ایمانہ کے گناہوں سے بچایا نہیں، کانوں کو گناہوں سے بچایا نہیں، اپنی آنکھوں کو صحیح طور پہ رکھا نہیں، لیکن سوچتے ہیں آج رات درود پڑھ لیا ہے تو حضور کو دیدار کرا لینا چاہیے، حضور کو اپنا چہرہ انور دکھانا چاہیے۔ ہم نے کہا سنو، ایک زمانے سے درود پڑھتا تھا، منزل کہاں تک پہنچ گئی؟ گنبد سامنے ہے، مدینے کے تاجدار بیٹھے ہیں، صرف جانا ہے، ملاقات کرنا ہے۔ سرکار نے فرمایا عبداللہ رئیس سے جا کے کہنا ابھی تیری آنکھیں ہمیں دیکھنے کے قابل نہیں ہوئی ہیں۔ ان آنکھوں سے دیکھنے کے لیے بہرحال آنکھوں کا وضو بہت ضروری ہے، آنکھوں کا وضو بہت ضروری ہے۔
اور آنکھوں کا وضو یہ ہے کہ جب چلیں تو نظریں جھکا کر چلیں، اٹھا کر نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ آنکھوں کا وضو یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر گناہوں کے آثار پیدا نہ کریں، یہ آنکھوں کا وضو ہے۔ کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں جو آپ کے لیے غیر محرم ہے، اس کی طرف توجہ نہ کریں، یہ آنکھوں کا علاج، آنکھوں کا وضو ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا رئیس سے جا کر کے کہنا ابھی تو دیکھنے کے قابل نہیں ہوا ہے، اور اگلے جملے پر ہر آدمی کی توجہ چاہوں گا۔ میں یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ چونکہ یہ واقعہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے پیر، ان کے پیر کون ہو گئے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء یعنی دادا پیر، اور دادا پیر کے بعد حضرت سرکار بابا فرید یہ ہو گئے پردادا پیر، اور اس کے آگے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی لکڑ دادا پیر بولتے ہیں، پھر سکڑ دادا، اور اس کے آگے پھر مجھے نہیں آتا۔ بہرحال توجہ فرمائیے گا، چونکہ دادا کی بات ہے، مرشد کے مرشد کے مرشد کی بات ہے، اس لیے میں سنا رہا ہوں، اور یقیناً یہ واقعہ جو میں اس وقت سنا رہا ہوں بارگاہ خواجہ بندہ نواز میں بھی قبول ہوگا، اس لیے کہ جس کا سنا رہا ہوں اسی کا فیض خواجہ بندہ نواز کو ملا ہے واسطہ در واسطہ۔ اب توجہ فرمائیے گا، سرکار نے کہا رئیس سے جا کر کے کہنا کہ میرے قطب الدین کو ایک پیغام پہنچا دیں۔ نقیب اجلاس یہ تو نا انصافی ہو رہی ہے، انصاف یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر دیکھیں، آپ نے مجھے دعوت دی اور بٹھا دیا، ہم بارگاہ مفتی صاحب قبلہ میں عرض کرتے ہیں یہ بھی کیسی گزارش ہے۔ پھر کسی نے کہا تھا ایک دو گھونٹ شرابے لبے گفتار سہی نہ ملا آنکھ مگر ہم سے ذرا بات تو کر۔ غور فرمائیے گا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قطب الدین کو جا کر رئیس کے ذریعے یہ پیغام پہنچا دو، میرے قطب الدین سے کہے کیا بات ہے تجھے 3 دن ہو گئے تو نے اپنے نبی کی بارگاہ میں درود نہیں پڑھا ہے؟ اگر سرکار سنتے نہیں ہے تو خبر پہنچا کیسے رہے؟ بول بھائی بول تو صحیح، سرکار سنتے نہیں ہے تو خبر پہنچا کیسے رہے؟ اور میرے سرکار نے تو ارشاد فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ فرمایا جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کی شرح میں پوری کتاب لکھ دی ہے، اور اتنا ہی نہیں آپ نے ایک اعتراض تھا اس کے 17 جواب بھی دے دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی خاموش بیٹھے ہیں آپ لوگ، کیا بات؟ کیا بات طبیعت کے مزاج کے مطابق گفتگو نہیں ہو رہی ہے؟ اب بھیا آپ کے مزاج کے مطابق ہو یا نہ ہو، میں تو خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو پسند آ رہی ہے، لیکن آپ کی خاموشی مجھے بھا نہیں رہی ہے نا؟ بولتے رہیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا، حالانکہ بڑے توجہ سے سن رہے ہیں، برادری کا ساتھ دیتی ہے، یاد رکھیے گا، اور یہ ساتھ دے رہے ہے نا؟ غور کر رہے ہیں آپ میری بات پر؟ سرکار نے فرمایا جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالی میری روح کو میرے جسم کی طرف واپس کر دے۔ لیکن اب یہاں یہی سوال ہوا کہ پھر حضور کی روح کے جسم سے الگ تھی تو پھر حیات مصطفیٰ کا عقیدہ کیسے لاؤ؟ کیا بات ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کا جواب ہمیں 3-4 دن پہلے ہی پڑھ رہا تھا، آپ نے اس میں فرمایا کہ یہاں پر قد محذوف ہے، مطلب ہے کیا بولتے ہیں ما من احد یسلم علی الا قد رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ اس کا ترجمہ آپ نے کیا کہ جب کوئی بندہ مجھ پہ سلام پیش کرتا ہے تو میری روح پہلے سے تیار رہتی ہے اس کے سلام کو سننے کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے ایک طلب عاشق کے اندر پیدا ہوگی، یار ہماری کوتاہی ہے، ہم سرکار پہ سلام نہیں پڑھتے، حضور تو ہمارے سلام کو سننے کے لیے ہمیشہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ گیا نا؟ مثال کے طور پر حضرت مفتی سجاد الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، یہی ہے نا؟ ہاں کوئی بات نہیں، کبھی مضاف سے بھی کام چلا لیا جاتا ہے نا؟ مضاف مضافلی کی ترکیب روز لانا ضروری تھوڑی ہے، کبھی مضاف سے بھی کام چلا دیتے ہیں۔
اور عرب میں جاؤ گے تو وہاں تو پھر صرف محمد ہی محمد بولتے ہیں سب کو. بہرحال خیر، حضرت والا تشریف فرمائے. میں نے کسی کے ذریعے یہ خبر بھجوائی کہ مفتی صاحب قبلہ کے پاس ایک کتاب ہے، وہ کتاب مجھے بھجوا دیں. جیسے ہی اس نے فون جو گیا اور جا کر کہا کہ ارے یار مفتی صاحب قبلہ نے آج کہا ہے، ہم تو پہلے سے ہی اس بات پہ متمنی ہیں اور اس بات کی کو پسند کرتے ہیں کہ وہ تو ہر مہینہ ہم سے کتاب لیتے رہیں، کتاب دیتے رہیں. کچھ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ میں اتنا سن کر کہوں گا یار یہ میری کوتاہی ہے کہ میں نے مفتی صاحب تک پیغام نہیں بھجوایا. مفتی صاحب تو پہلے سے تیار ہیں، بلا تشبیہ و تمثیل سرکار کی بارگاہ میں سلام بھیجو تو صحیح. میرے نبی فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں سلام کرنے والے کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. او میاں ذرا غور کرو، اگر ہمیں سلام مفتی صاحب کریں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ہم کہیں وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، انہوں نے بھی دعا کی، ہم نے بھی دعا کی، کوئی ذمہ داری اور گارنٹی نہیں کہ دعا قبول ہو جائے گی، لیکن قربان جا مدینے کے تاجدار پر، یہ تو وہ نبی ہے تو ادھر سے سلام کرتا ہے. نبی کہتے ہیں میں سلام کا جواب دیتا ہوں اور نبی کی طرف سے جواب آئے یہ دعا ہے امتی کے لیے. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوش، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس نماز فجر کے بعد مرید گیا، جا کے سلام عرض کیا. اب ان جملوں کو سننا کیا لذت آئے گی آپ کو. کہا سرکار 3 دن سے آپ نے نبی پہ درود نہیں بھیجا ہے. خواجہ قطب نے سر سے لے کر پیر تک بار بار دیکھا. تجھے کیسے پتا چلا کہ میں سلام میں نبی کی بارگاہ میں رات میں درود پڑھتا ہوں؟ یہ تو میرا اور میرے نبی کا معاملہ ہے. اس نے کہا یہ اسی نے بتایا ہے جس کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں. خواجہ قطب نے اتنا سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے اور کہا رئیس گواہ ہو جا، جب تک قطب الدین زندہ رہے گا اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے گا. اب آپ کہیں گے آپ نے اس واقعے کو ذکر کیوں کیا؟ میں کہوں گا میں نے اس لیے ذکر کیا ہے، حضرت سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز تو درود پڑھتے ہی تھے، لیکن میں بات کر رہا ہوں اس مرشد کی جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 1 سال نہیں 6-7 سال تک، اور اس سے پہلے حضور قائد ملت بتاتے ہیں اور بھی حضرات بتاتے ہیں، اور اخیر وقت میں جب میرے مرشد کی زبان بظاہر قاصر ہو گئی تو میں نے دیکھا اپنے ساتھ میں بندہ موجود ہے، اس سے کہتے ہیں چلو دلائل الخیرات شریف پڑھو. وہ پڑھ رہے ہیں، سرکار تاج الشریعہ سن رہے ہیں. محترم میری طرف توجہ کیجئے، آپ ادھر دیکھیں میری طرف غور کریں. حضور تاج الشریعہ کو 7-8 سال تک میں نے دیکھا نماز عصر پڑھنے کے بعد دلائل الخیرات شریف کا کبھی حزب اول پڑھا جا رہا ہے، کبھی حزب ثانی پڑھا جا رہا ہے، کبھی پیر والا حزب ہے، کبھی منگل والا ہے. یعنی اتنے سال تک میں نے کبھی اپنے مرشد کو بغیر درود کے نہیں پایا بلکہ درود پڑھتے ہوئے دیکھا. اور آپ جانتے ہیں جو سرکار پہ درود پڑھا کرتا ہے فرائض و واجبات کی ادائیگی کرے اور وہ بھی دلائل الخیرات شریف پڑھے تو اس کے خصائص، اس کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو منصب ولایت عطا فرما دیا کرتا ہے. اور میرے مرشد کو اللہ نے اس کے زمانے کا صرف ولی ہی نہیں بلکہ درجہ قطبیت عطا فرمایا تھا. شہزاد دعویٰ کر رہا ہے، آپ کتابوں میں جا کے علامات قطبیت پڑھیے، پھر میرے مرشد کی زندگی کو دیکھیے، تب پتا چلے گا محض ولی ہی نہیں قطبیت کا منصب اللہ نے جس ذات کو عطا کیا ہے اسی کو زمانہ تاج الشریعہ اختر رضا خان کہتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرص بندہ نواز یسو دراز، عرص تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اب ہو سکتا ہے اہل علم سے کوئی سوال کرے مولانا قطب تو غوث ہوتا ہے، غوث تو غوث اعظم ہے، سمجھ گئے؟ تو بھیا صرف غوث کا منصب ایک ہی ذات کے لیے نہیں ہے، اور بھی غوث بنائے جاتے ہیں وہ ان کے نائب ہوتے ہیں. وَوَلَّانِي عَلَى الْأَخْطَابِ جَمَعَا، اس شعر کا کیا مطلب؟ مجھے اللہ نے
غوثوں کا سردار بنایا. اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا خواجہ حسن حضرت سرکار امام حسن اور اس سے آگے جو ہے حضرت امام حسین وہ بھی منصب غوثیت پر تھے تو ان کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے. یہ بے وقوفی ہے، ان سے بڑا مقام نہیں ہے. سیدی غوث پاک کو جب سے ان کا زمانہ چل رہا ہے امام مہدی تک جتنے ہندوستان اور دنیا میں غوث بنائے جائیں گے سارے غوثوں کا سردار اللہ نے عبد القادر جیلانی کو بنایا. ارے سمجھ میں آیا؟ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کیا ہر دور میں کوئی غوث ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا بغیر غوث کے دنیا قائم ہی نہیں رہ سکتی. بات سمجھ گئے آپ؟ ہاں. اور دونوں ذاتیں بڑی بابرکت ہے. اللہ نے دونوں کو منصب ولایت عطا فرمایا ہے. حضرت سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ان کی محبت میں بھی آپ آئے ہیں، سرکار تاج الشریعہ کی محبت میں بھی آئے ہیں. میسور کے سنی مسلمانوں، آج میں گفتگو کا عنوان اور گفتگو کا انداز کچھ الگ ہے. پچھلی تقریریں آپ نے میری سنی تھی لیکن آج میں صرف ولایت کی اہمیت پر اور شان ولایت پر گفتگو کر رہا ہوں. غور فرمائیے گا آخر کس چیز نے لا کے آپ کو میسور کی اس مسجد اعظم میں لا کے جمع کر دیا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کسی نے مجھے بتایا کہ یہاں 11 بجے کے بعد لوگ پھر رکتے نہیں ہیں. کوئی کہتا ہے مجھے شوگر ہو گئی ہے اس کی دوائی کھانا ہے، حالانکہ ان میں سے وہی حضرات جن کو شوگر کی بیماری ہے وہ 11 بجے کے نہیں 12-1 بجے تک موبائل چلاتے رہتے ہیں. لیکن خیر ان کاموں کے لیے اتنے بہانے اور ہیلے نہ نکالا کریں. ارے رمضان میں 10-12 گھنٹے تک آپ کچھ نہیں کھاتے ہیں پھر بھی شوگر کی بیماری بڑھتی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو روزے کی حالت میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے. اسی طرح جلسے میں آئے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے. 1-1.5 گھنٹہ اگر بڑھ بھی جائے گا آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ لگے ہی اس ذات کی کے کام میں ہیں جس نے آپ کو اپنے ولیوں کی محبت عطا فرمائی ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کس کی محبت میں آئے ہو؟ آپ کہیں گے خواجہ حضرت خواجہ بندہ نواز کی، تاج الشریعہ کی. ہم نے کہا یہ محبت کیوں پیدا ہو گئی؟ تو آئیے حرم ابن حیان سے پوچھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ما اقبل العبد بقلبہ الی اللہ تبارک و تعالی الا اقبل اللہ بقلوب عبادہ المؤمنین الی حتی یرزقہ مودتہم. فرمایا جب کوئی بندہ دل سے اللہ کی بارگاہ سے جڑ جاتا ہے اللہ ایمان والوں کا دل اس کی طرف مائل کر دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کے دلوں میں اس ولی کی محبت پیدا فرما دیتا. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ اچھا ایک بات مجھے بتائیے، باہر والے بھی سن رہے ہیں؟ گرمی بہت پڑ رہی ہے اس لیے لوگ باہر جا کے بیٹھ گئے، اسی لیے تو بیٹھے ہیں باہر جا کے، گرمی بہت پڑ رہی ہے. ہمارے یہاں دیہات میں کہتے ہیں ہمارا سنجا پاک نہیں ہے. سنجے کا مطلب ہوتا ہے طہارت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں سب طاہر و پاک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ایسا نقشہ نہ بنائیے. اگر توفیق مل جائے تو اندر آ جائیے، ورنہ آپ کی مرضی، آپ جہاں چاہے روڈ پہ بیٹھیں گے وہاں بھی آواز پہنچ رہی ہے، وہاں بھی سن سکتے ہیں. اندر آ جائیں، جو باہر کونے میں بیٹھے ہیں آپ سے مخاطب ہیں، اندر آ جائیے، جگہ ہے. چلیے جو آئے گا آئے گا، اللہ جسے توفیق دے گا وہ اٹھ کے چلا آئے گا. ویسے تو سننے کی توفیق تو ملی ہوئی ہے. بہرحال توجہ ہے آپ کی؟ آگے بڑھوں. یہ محبت کب پیدا کی گئی ہے بھائی آپ بتائیے؟ عرس کا جو تصور ہے وہ بریلوی سنی بریلویوں کے علاوہ کہیں اور ہے؟ بولو بولو یار. دیوبندی کرتا ہے؟ اس کے یہاں کوئی عرس نہیں ہوتا ہے. وہابی کے یہاں کوئی عرس نہیں ہوتا. تمہارے یہاں عرس کیوں ہوتے ہیں؟ اور عرسوں پہ اتنا خرچ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب کسی کے راز سمجھ میں نہیں آتا تو ہماری سنی برادری میں وہ پگلا جاتا ہے اور پگلا کر کے وہ عرسوں کا ہی رد شروع کر دیتا ہے. ایسے بھی پائے جاتے ہیں اور لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، یار دیکھو یہ بات حق کہہ رہا ہے. میں نے کہا حق نہیں کہہ رہا، وہ ولیوں کی بارگاہ سے تجھے دور کر رہا. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ والوں کی بارگاہ میں ہم بریلوی سنی ہی جاتے ہیں اور ان کا عرس بھی ہم ہی مناتے ہیں. وجہ یہ ہے
कि हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल अरवाहु जुनूदुम मुजल्लदा फमा तआरफ मिनहा इतलफा वमा तनाकरा मिनहा इख्तलफा। जरा गौर करना इस हदीस के एक एक पॉइंट को जहन में बसा लेना। मेरे सरकार फरमाते हैं ये रूह आलम अरवा में ऐसी ही जमा थी जैसे छावनी में फौजी जमा होते हैं। और फरमाया सुनो, फमा तआरफ मिनहा इतलफा, जिन रूहों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। क्या वजह थी? मैं मिंबर पे आया, मैंने सलाम किया और एक खास नाम लिया, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सज्जादुर रहमान साहब किबला। मैंने इनका नाम इसलिए ले लिया कि मैं इनको जानता था, इनके चेहरे से शनाख्त हो गई थी, पहचान हो गई थी बिला तशबीह व तमसील। हमारे मोहतरम उधर बैठे हैं, बड़े गौर फरमा, इधर थोड़ा चेहरा कर लीजिए, मैं आपको देखना चाहता हूं। आप उधर तवज्जो किए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपकी जो कैफियत और सेहत है, अल्लाह ने चाहा अगर कोई बदअकीदा आ गया तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गिर जाइएगा, खुद ही तबाह हो जाएगा। और इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं। सरकार फरमाती अल मोमिनुल कविय्यु खैरुम मिनल मोमिनिल ज़ईफ, ताकतवर ईमान वाला कमजोर ईमान वाले से बेहतर हुआ करता है। अब भाई देखो, सेहत के एतबार से सुभान अल्लाह बोलना है, जो जिस लायक है उसी लायक बोले। मेरे जुमलों को तंज ना कहिएगा, मोहब्बत में बोलना। ये मेरे अपने हैं सब, और अपनों से कभी कभी मुलाकात होती है, इसलिए कुछ बातें इधर भी कर लेता हूं, है ना। हाँ, वरना सारे उलमा काबिल कदर हैं, लायक ताज़ीम है, उनकी अजमत, उनका वक़ार ज़हनो दिमाग में बिठा के रखिएगा। उक़दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिसा फतालिक। कभी किसी मौके पे आऊँगा तो सिर्फ अज़मत उलमा पे गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह। पूरी किताब मेरे इमाम ने लिखी है, मकाले औरफा बेएज़ाज़ शरअ व उलमा। इसमें इतने दलाइल आला हज़रत ने दिए हैं, उन दलाइल की रोशनी में आपको समझाऊंगा कि एक आलिम की शान क्या होती है। समझ में आई बात आपकी? हाँ। और दूसरा पहलू भी बताऊंगा कि उलमा में अगर इल्म का वक़ार और वरासत का पासो लिहाज ना हो तो फिर किस कदर नुकसानात हैं। हजरत अली ने फरमाया था, कसमा ज़हरी इस्नान आलिमुन मुतहत्तिकुन व जाहिलुन मुतनस्सिकुन। हजरत मौलाए कायनात ने कहा था, दो लोगों ने मेरी कमर तोड़ के रखी है। एक तो वो जाहिल जिसके पास इल्म नहीं है मगर सूफी बना घूम रहा है। जाहिल सूफी, जाहिल नमाजी, जाहिल इबादत गुजार, जिसको पता ही नहीं कि नमाज में पैर की कितनी उंगलियां लगेंगी, कपड़ा कितना नापाक हो जाए तो नमाज पढ़ना जायज नहीं। फरमाया ऐसे जाहिल किस्म के सूफी नमाज पढ़ने वाले इबादत गुजार ने मेरी कमर तोड़ी है, और एक ऐसे आलिम ने कमर तोड़ी है जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करता है। दोनों के बाद बहरहाल जरा तवज्जो फरमाइएगा। मैं आज क्या कर रहा था, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाती है मेरे सरकार ने, अरवाहु जुनूदुम मुजल्लदा, फरमाया आलम अरवा में जब आप भी नहीं आए थे, हमारे बाप हजरत आदम भी नहीं आए थे, अल्लाह ने रूहों को पहले ही पैदा फरमा दिया था। रूहों की दुनिया में सबकी रूहें अलग अलग थी। फौजी होते हैं ना, एक का क्वार्टर इधर, एक का क्वार्टर इधर, एक का क्वार्टर इधर, इसी तरीके से हमारी रूहें जमा थी। यहाँ नबियों की रूहें है, यहाँ हजरत औलिया की रूहें हैं, यहाँ सहा, यहाँ ईमान वालों की है, यहाँ काफिरों की है, यहाँ मुनाफिकीन की है, यहाँ गुमराह बद्दीन लोगों की है। अब अगले जुमले पे गौर करना, क्या वजह है। मेंबर पे आया, हजरत मौलाना सज्जाद साहब किबला को पहचान लिया, क्योंकि पहले पहचान हो चुकी थी, जान पहचान थी, तारुफ था, एक्शन था, इसलिए पहचान लिया। अब सरकार के जुमले पे गौर करें। हुजूर ने फरमाया, फमा तारफ मिनहा इतलफा, जिन रूहों का एक दूसरे से ताल्लुक, जान पहचान, परिचय, इंट्रोडक्शन, जान पहचान हो गई, फरमाया इतलफा, उसी वक्त से अल्लाह ने उन रूहों में मोहब्बत और इत्तिफाक पैदा फरमा दिया था। यार सुभान अल्लाह बोलो, तभी तो समझ में आएगी बात। आका अलैहिस्सलाम के जुमले पे गौर करो, जब ये रूहें इंसान दरमियान इख्तिलाफ नहीं, मोहब्बत पैदा कर दी गई, नतीजा निकल के आ गया। छठी शरीफ में अजमेर वही जाते हैं जिनकी रूह ने ख्वाजा की रूह को पहचान लिया था। साबिरे पाक के दर पे वही जाते हैं। टीपू सुल्तान के यहाँ हाजिरी बना है, जहाँ पहचान होती है। हमारी पहचान कल भी थी, आज भी है, और ये पहचान
قیامت میں کیسے کام آئے گی؟ قرآن کہتا ہے یوم کل اناسم بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ ہمارا امام عبد القادر جیلانی ہوگا، امام اعظم ہوگا، امام احمد رضا خان ہوگا، خواجہ بندہ نواز ہوگا، تاج الشریعہ ہوگا۔ اس لیے بدعقیدہ لوگوں، تمہیں اشرف علی مبارک ہو، ہمیں امام احمد رضا خان مبارک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مذہب حق، مذہب اہل سنت، مذہب اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی خریا خریا، علم کا ساگر، علم کا دریا، کون بنا مہمان کعبہ، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، نعرہ رسالت۔ توجہ ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا، اللہ والوں کے مزارات کو اللہ نے برکتوں کی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ ایک دن میں سوچنے لگا کہ حضرات اولیاء کے مزارات دیکھو۔ میں گیا تھا گجرات کی سرزمین پر، حضرت شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے سید صاحب، کیا نام ہے ان کا؟ ہاں، حضرت شیخ صالح شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے 170 سال پہلے، یعنی تقریباً 2 صدی پہلے ہی اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہوئے یہ کہا تھا، علم غیب پر کچھ گفتگو چل رہی تھی، فرمایا ٹھیک اتنے سال کے بعد بریلی میں مولانا احمد رضا خان پیدا ہوں گے جو علم غیب پر زبردست کام کریں۔ بات سمجھ گئے آپ؟ میں وہاں گیا تقریر کرنے کے لیے، علامہ محمود جان صاحب خلیفہ اعلیٰ حضرت کے عرس کی تقریب تھی۔ کسی نے بتایا کہ یہاں وہی بزرگ موجود ہیں، میں نے کہا میں بھی حاضری دے لوں۔ بتایا سرکار مفتی اعظم بھی آتے تھے، اور سرکار مفتی اعظم کے دور میں کار کا سفر نہیں تھا، بلکہ وہی ڈنلپ جو چلتا تھا، یعنی جس میں جانور باندھ کے چلتے ہیں، وہاں بیل گاڑی جس کو کہتے ہیں، بیل گاڑی میں آپ سفر کر کے گئے وہاں، راستہ دیکھا۔ میں نے کہا آج سے 40 سال پہلے حضرت آئے ہوں گے تو کیسا ماحول ہوگا۔ خیر میری کار گئی ٹیڑھی بیڑھی اونچی نیچی ہوتی ہوئی نشیب و فراز کے ساتھ۔ بہت دیر کے بعد ایک چھوٹا سا قبرستان آیا، اور قبرستان کے بعد میں ایک چھوٹی سی میں نے ایک کوٹری دیکھی، قبر شریف وہاں موجود ہے، اوپر سے خالی چھت پڑی ہے اور کوئی بند بھی نہیں، ہلکی سی ایک دیواریں چھوٹی چھوٹی بنی ہے۔ حاضری دی، کہا یہی حضرت شیخ صالح شیرازی رحمت اللہ تعالی۔ اور بھی بہت سارے مقامات پہ حاضری دی۔ الحمدللہ رب العالمین، ایک عادت ہے بچپن ہی سے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دینے کی۔ ایک پیر صاحب مجھ سے کہنے لگے، دوران سفر ہم دونوں موجود تھے، لکھنؤ سے جا رہے تھے، میں نے سب راز بتائے اللہ والوں کی بارگاہ میں کیسے حاضری دینا چاہیے کیا۔ بولے آج سمجھ میں آیا کہ آپ اتنی حاضری دیتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا جہاں سے ٹکڑے ملتے ہیں وہاں بندہ جاتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں نے اتنا غور کیا کہ آخر کیا وجہ ہے، کسی کا مزار پہاڑ پہ ہے، کسی کا مزار سمندر میں، کسی کا دریا میں، کسی کا یہاں، کسی کا وہاں۔ آخر اللہ والوں نے، اللہ والوں کا مدفن اللہ نے یہاں کیوں رکھا؟ آپ جانتے ہیں جہاں انتقال کے بعد دفن ہونے والا ہوتا ہے وہیں سے مٹی لی جاتی ہے، رحم مادر میں باپ کے نطفے سے اسی کو گوندا جاتا ہے۔ یہی تو کیفیت آپ نے سنی ہوگی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کوئی یہاں آرام فرما، کوئی یہاں آرام فرما۔ غور کرنے کے بعد مجھے قرآن کے 13ویں پاری کی ایک آیت یاد آئی۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے زمین میں بڑی بڑی میخیں لگا دیے، پہاڑ لگا دیے ہیں۔ دراصل معاملہ یہ ہے اللہ نے زمین پیدا کی تھی پانی کے اوپر۔ آپ گھر جائیے گا اور برتن میں پانی لیجیے اور اتنا بڑا آپ تنکا لیجیے گا، کسی بھی چیز کا تنکا یا کاغذ لے، اس کے بعد کاغذ کو آپ ڈال دے پانی کے اوپر، وہ اوپر رہے گا۔ آپ کٹورا اور برتن ہلائیے، پانی ہلے گا، اس کے ساتھ ساتھ وہ چیز بھی ہلے گی۔ یہی کیفیت تھی کہ پانی کے اوپر زمین تھی، یہ زمین حرکت میں آ رہی تھی، ہل سکتی تھی، اور یہ ہلتی تو ہمارا کیا ہوتا؟ اس لیے قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، ہم نے زمین کے اندر بڑی بڑی میخیں یعنی پہاڑ لگا دیے ہیں، اور ان پہاڑوں کی جڑیں تحت الثری تک جاتی ہے۔ اس طریقے سے پہاڑوں نے زمین کو ہلنے سے روک دیا ہے۔ ہم نے کہا ایک بات پر ذرا غور کریں، اب مجھے جواب مل جاتا ہے، ہمیں
جواب کیا ملا؟ پہلے حدیث سن لے پھر اور جواب دیتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انی لاہم باہل الارض عذابا فاذا نظرت الى عماری بیوتی والمتحابین فیہ والمستغفرین بالاسحار صرفت عنہم۔ اللہ کہتا ہے میں دنیا والوں پہ عذاب بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن میرے مولا آتا کیوں نہیں؟ ہمارا گھر ٹوٹتا کیوں نہیں؟ ہم پر تباہی آتی کیوں نہیں؟ ہم دنوں رات گناہ کرتے ہیں، تیرا عذاب ہم پہ اترتا کیوں نہیں؟ قوم بنی اسرائیل پہ تو فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات۔ اے اللہ تو نے میڈک کا عذاب بھیجا تھا، خون کا عذاب بھیجا تھا، ٹڈیوں کا عذاب بھیجا تھا، جو کا عذاب بھیجا تھا، طوفان ان پر آیا تھا، لیکن ہم پہ آتا کیوں نہیں ہے؟ ہماری بستیاں اجڑتی کیوں نہیں ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا میری نظر ان بندوں پہ پڑتی ہے جو میری مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ان پر پڑتی ہے جو صرف میرے لیے محبت کرتے ہیں، اور ان پہ پڑتی ہے جو رات کے پچھلے پہر میں میری بارگاہ میں بخششیں مانگتے ہیں۔ رب کہتا ہے ان کے صدقے میں سب سے عذاب کو دور فرما دیا کرتا ہوں۔ اب کون نہیں جانتا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے زندگی بھر ایک عشاء کی نماز سے، عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی ہے؟ کون نہیں جانتا ہے کہ امام اعظم نے اپنے مدفن کی جگہ 40,000 بار قرآن پاک کی تلاوت کی ہے؟ کون نہیں جانتا ہے خواجہ بندہ نواز اپنی زندگی کے وقت کو تقسیم کر لیا تھا؟ نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت ہے، نماز اشراق ہے، اپنے مرشد کو وضو کرانا ہے، پہلے خود وضو کرنا ہے، نماز ظہر پڑھنا ہے، اب پیر مرشد قیلولے کے لیے چلے جاتے، آپ وظائف چشتیہ پڑھتے۔ ہم نے کہا ان بزرگوں پر جب اللہ کی نظر پڑتی ہے اللہ عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ اب فائنل جملہ دے رہا ہوں، زمین کو تباہی سے بچانے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو رکھا ہے، اور ہم سب کو عذاب سے بچانے کے لیے اللہ نے مزاروں کو رکھ دیا ہے۔ ایک ولی کا مقام و مرتبہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ بولو بھائی بولو یار، حیرت میں کیوں پڑے ہو؟ یہ جواب کسی اور کا نہیں، کسی حضرت کا نہیں، اعلیٰ حضرت کا ہے۔ امام اہل سنت سے پوچھا گیا اور اعلیٰ حضرت کے پاس در حقیقت ایک کتاب کا ریفرنس دے کر استفتے کی شکل میں بھیجا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے انکار نہیں کیا۔ وقت ہو گیا نہ، آپ موبائل دیکھ رہے ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید وقت ہو گیا۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں سگنل ہوتی ہیں اور کبھی کبھی بغیر سگنل کے سگنل مل جاتا ہے۔ اس سال عرصے سرکار تاج الشریعہ میں تقریر کر رہا تھا تو ہمارے جامعہ کے جو استاد ہیں وہ الانصری کرتے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا 15 منٹ گفتگو کرنا ہے، حالانکہ میں نے پہلے ہی کہا بھئی بات لمبی ہے تو کچھ وقت زیادہ چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے 15 منٹ کرنا ہے، دل میں تھا کہ 15 سے 20 کھنچ جائیں گے۔ اب اچانک 12 منٹ میری تقریر کو ہو گئے تو ان کا ہاتھ میرے پیر میں لگا۔ میں نے ان سے کہا بس 1-2 منٹ اور، ایسے کہہ کے میں نے تقریر 14 پہ ختم کر دی۔ بعد میں بیٹھا تو میں نے کہا یار بھائی، اب حضرت فرمانے لگے حضور قائد ملت کہ بھئی یہ والا پوائنٹ تھا، اس کو اٹھانا چاہیے تھا۔ اور میں نے کہا اٹھاتا تو جب اٹھنے دیتے، مجھے بٹھانے والے آدمی ہاتھ لگا رہا، ان سے پوچھا تو بولے ہاتھ لگایا نہیں تھا، دھوکے میں لگ گیا۔ میں نے کہا یار دھوکہ بھی بڑے عجیب و غریب وقت میں ہوا ہے نا؟ ہاں تو یہ دھوکہ تو نہیں ہو رہا ہے؟ اچھا دھوکہ ہی ہوا ہے۔ ہاں اصل میں یہ سب ذہن میں میری باتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، رب قدیر کا احسان ہے کہ اس نے مجھے حاضر جوابی والی جو چیزیں ہیں وہ اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ رب کا احسان میں مانتا ہوں، یہ میرے مرشد کی کرم نوازی ہے۔ جب سے میرے مرشد نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے دم کیا، اس کی برکتیں آج تک میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی وقت میں نے حضرت سے کہہ دیا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور تنہائی تھی، حضور تاج الشریعہ کے علاوہ میرے علاوہ کوئی تیسرا بندہ تھا نہیں۔ حضرت 9-10 بجے کے ٹائم تشریف لائے تھے۔ اب ہو سکتا ہے اس کو کوئی سنے تو کہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اصل میں آج کل معاملہ یہ ہے کہ سچائی کی باتوں کو پیش کرو تو جھوٹا بنانے والے بہت جلدی رہتے۔ خیر مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں، کوئی اگر کہتا ہے تو کہنے دو، مجھے میرا کام ہو گیا، بات ختم ہے۔ اب زمانہ کیا کہہ رہا، مجھ سے کیا لینا دینا۔
حضرت سے میں نے عرض کیا، حضرت نے سر پہ ہاتھ رکھا، دم کیا، اور اس دم کی برکتیں ایسی ہیں کہ بے دم بھی دم والا ہو گیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آگے بڑھوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بعد اس تفسیر کی شکل میں ایک کتاب کا حوالہ، مثنوی معدن فیض، لکھنے والے علامہ حسن ابن قدوہ شاہ زمان الہآبادی، دونوں اپنے زمانے کے بزرگ ہیں۔ مثنوی شریف مولانا جلال الدین رومی کی ہے نا، اسی طرح فارسی زبان میں ایک مثنوی ہے جس کا نام ہے معدن فیض۔ اس کتاب کے اندر اشعار کی شکل میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کون نہیں جانتا ہے؟ ارے آپ جانتے ہیں نا تو محبت سے بولو تو صحیح، اتنا پاکیزہ ذات کا نام لے رہا ہو۔ اللہ اس پاکیزہ ذات کے صدقے ہماری بچیوں کو عطا فرما دے، ہماری ماں اور بہنوں کو عطا فرمائے۔ رابعہ بصریہ پیدل چلی ہے گھر سے، سفر کرتے کرتے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جیسے ہی آپ حدود حرم میں داخلہ لینے والی تھی، اچانک ناپاکی کے دن شروع ہو گئے، ایام حیض شروع ہوئے، فکر میں لاحق ہو گئی اور سوچنے لگی اتنا لمبا سفر کر کے تیرے مقدس تیار کو دیکھنے آئی تھی، لیکن اب کیا کروں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، زمین پہ لیٹ جاتی ہے، ادھر آنکھ سو جاتی ہے، ادھر تقدیر جاگ جاتی ہے۔ اللہ خانہ کعبہ سے کہتا ہے اے کعبہ در و دیوار کو لے کر جا، میری رابعہ تو نہیں آئے گی، تو ہی میرے رابعہ کا جا کر کے طواف کر لے۔ سبحان اللہ۔ آپ پڑھے لکھے لوگوں کا بھی ڈر لگا رہتا ہے مجھے، اس لیے میرا ایک مزاج ہے دفع دخل مقدر، جو اعتراض ہو سکتا ہے اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں پہلے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے صاحب یہ آپ واقعاتی گفتگو کر کے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اور خانہ کعبہ ہو جائے گا طواف کرنے کے لیے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو میں نے کہا چلو میں فتوی کی زبان بھی بول دوں۔ صاحب بحر الرائق اپنی کتاب البحر الرائق میں ایک مسئلہ بتاتے ہیں، دھیان سے سنیے گا۔ الکعبۃ اذا رفعت عن مکانها لزیارت اصحاب الکرامہ فتجوز صلاة المتوجہین الى ارضها۔ سنیے گا ذرا دھیان سے۔ اللہ والا گیا خانہ کعبہ کا طواف کرنے، مگر اس نے دیکھا یہاں تو کعبہ ہے ہی نہیں، نہ رکن شامی ہے، نہ رکن عراقی ہے، نہ رکن یمنی ہے، نہ یہاں پر حتیم کعبہ ہے، اور نہ ہی یہاں پر جو ہے وہ حجر اسود ہے، اور نہ ہی یہاں مقام ابراہیم سے قریب جو حصہ ہے رکن شامی وہ بھی نہیں ہے، اور یہاں دروازہ کعبہ بھی نہیں ہے۔ اب میں نماز پڑھوں تو کدھر پڑھوں؟ آپ یہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور وہاں پر صرف طرف سے کام نہیں چلے گا، عین کعبہ کی نیت کرنا ہوگی، اس لیے کہ کعبہ سامنے ہے۔ اب ارادہ کریں گے کہ میں کعبے کو، کعبے کے عین اور کعبے کی عمارت جو ہے اسی کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، وہاں عین کعبہ کی نیت ضروری ہے، اور یہاں تو عین کعبہ ہے ہی نہیں۔ الکعبۃ اذا رفعت عن مکانہا، کعبہ تو اٹھا لیا گیا ہے، کعبہ تو چلا گیا ہے۔ تو صاحب بحر الرائق نے کہا اگر کسی ولی کو کعبہ اپنی زمین پر نظر نہ آئے اور نماز پڑھنا ہے تو مسئلہ بتایا کہ وہ کعبے کی زمین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کتاب میں اس مسئلے کو لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اسی لیے پیش آئی کہ صاحب بحر الرائق بھی جانتے تھے کبھی کبھی کعبہ اللہ والوں کے دیدار کے لیے چلا جاتا ہے۔ اچھا کعبہ افضل ہے کہ ولی؟ اب کیا ڈاؤٹ میں ہو یار؟ ولی افضل ہے؟ آپ بتائیے کیا کعبہ افضل ہے کہ ولی؟ آپ جو کہیں گے وہی مان لوں گا، ولی افضل ہے۔ یار کعبے کا طواف تو حضرت آدم نے کیا ہے، کعبے کا طواف تو خود مصطفیٰ نے کیا ہے، تو پھر کعبہ اور ادھر ولی، تو ولی کیسے افضل ہو جائے گا؟ اس کا جواب بھی دیا ہے، فرمایا اللہ والے گھر والے ہیں، اور کعبہ اللہ کا گھر جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں گھر والے گھر سے بہتر ہوا کرتے ہیں۔ کو حدیث میں ہے نا اِنَّا لِلَّهِ أَهْلِينَا هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ،
सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के लिए कुछ अहल हैं। अब घर वालों से मुराद अल्लाह रब्बुल इज्जत के वो बंदे जो अल्लाह ताला की तातो फरमा बरदारी में हमेशा लगे रहते हैं। और उनकी शान क्या है, शान सुनिएगा, शान बता रहा हूं। हदीस को मुझे बाद में पढ़ना था, लेकिन ये सवाल, ये डाउट क्लियर करने के लिए हदीस पढ़ देता हूं। ये कौन से बंदे हैं, हालांकि हम भी हैं, आप भी हैं, दूसरे भी हैं, लेकिन इन बंदों का कमाल देखे। हदीस पाक है, इन्ना लिल्लाहि इबादन इख्तस्सहुमुल्लाहु तबारक व तआला फी क़ज़ाइल हवाइजी फयफ़ज़उन नासु इलैहिम फी हवाइजिहिम उलाइकल आमिनून मिन अज़ाबिल्लाह। भाई तर्जुमे पे गौर कीजिएगा। सरकार फरमाते हैं अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं जिनको अल्लाह ने खास फरमा दिया है लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। सर हिलाएंगे, जबान हिलाइए भाई। हाँ, क्या कहा? अब जाहिर सी बात है, जहां जरूरत पूरी होगी आदमी वहां जाएगा। फयफ़ज़उन नासु इलैहिम फिल हवाइज, तो लोग जरूरतें पूरी करने के लिए उनके पास जाते हैं। कौन लोग हैं ये? उलाइकल आमिनून मिन अज़ाबिल्लाह। हुजूर ने फरमाया ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह के अजाब की कोई टेंशन नहीं है। सुभान अल्लाह। अब सुने, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से पूछा गया वली अफजल के काबा, आपने फरमाया हर वली काबे मुअज़्ज़मा से अफजल। ऊंचा बोलो मोहब्बत से, हर वली काबा मुअज़्ज़मा से अफजल। अब आला हजरत जैसी जात कि जो पानी की किस्में निकाले तो पानी पानी हो जाए, जो जमीन की किस्में निकाले तो जमीन रेजा रेजा हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, वो आला हजरत इतनी बड़ी बात बगैर दलील के कह सकते हैं? हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आला हजरत ने एक हदीस जिक्र फरमाई हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के हवाले से, और हदीस को जिस किताब में जिक्र किया गया उसका नाम है इब्ने माजा। बोलो सुभान अल्लाह। ये सिहाए सित्ता में एक हदीस की किताब है। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, कब फरमाते हैं? पहले कैफियत सुनिएगा। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर क़ाल रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यतूफु बिल काबा फयक़ूलु मा अत्यबकी व अत्यब रिहकी मा आज़मकी व आज़म शानकी वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी लहुरमतु दमिल मोमिनी आज़मु इंदल्लाहि हुरमतम मिन। सरवरे कायनात के सहाबी कहते हैं एक दिन मेरे नबी खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करते करते मेरे सरकार काबे से बातें करने लगे। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। जब आला हजरत के नाम पर, उनके विलायत पर कोई एतराज करता है हमारे यूपी में, तो मैं कहता हूं पगलो, आला हजरत की विलायत को समझने के लिए इतना ही काफ़ी है, गौर से सुन तो रजा। मैंने कहा तुम्हारे ख़ानदान से कितने लोग जाते हैं, कभी काबे की आवाज़ सुनी है? कोई कहेगा ये तो तख़य्युल है। मैंने कहा ये तख़य्युल पेश करने वाला इमाम अहमद रज़ा ख़ान है, जहाँ तख़य्युल भी हकीकत से ताल्लुक़ रखता है। हमारी तरह नहीं कि रात भर आराम से एसी में सो रहे हैं और सुबह को कलाम लिख रहे हैं, रात को नींद आती नहीं, करवटें बदलता रहता हूँ और ये होता है वो होता है, ये होता है वो होता है। नहीं, ये आला हजरत हैं जिनकी कैफियत जैसी होती है वैसी बयान करते। और क्या कहते हैं मालूम है? अरे ए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया। बात समझ गए ना? तवज्जो है? आला हजरत कहते हैं मेरे सरकार अलैहिस्सलाम अब्दुल्ला इब्ने उमर के हवाले से हुजूर काबे से बात करने लगे, और काबे से बात करते हुए सरकार अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, भाई 11:10 हो गए, शरीफ भाई शराफत से बताइए कितने वक्त तक गुफ्तगू करना है। शरीफ भाई को शराफत की बोली समझ में ही नहीं आ रही है, वो सीधे ही चले जा रहे हैं। 20 मिनट और बोलना है। अच्छा, आप आदमी है, 24 घंटे में फराइज व वाजिबात की रकतें भी 20 है और तरावी भी 20 है। भाई हम लोग तो 20 तरावी पढ़ते हैं, इसलिए 20 मिनट गुफ्तगू और सुन लेते हैं। तवज्जो है आपकी? गौर फरमाइएगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कहा, सरकार ने खाना काबा से बात शुरू की और कहने लगे मा अतयबा की। यहां मुअन्नस ही इस्तेमाल किया, हदीस में यही अल्फाज है, कोई टेंशन में ना पड़े। अल काबा चूंकि ये लफ्ज के एतबार से मुअन्नस है, इसलिए आका
السلام خطاب فرما رہے ہیں. آقا کے فرماتے ہیں ما اطیبہ کی، یہ فعل تعجب ہے. کہا تیری تو بڑا اچھا ہے. وہ اطیبہ ریحہ پیاری ہے. ما اعظمہ کی، تو بڑی عظمت والا ہے. وہ اعظم شانہ کی والی ہے. پہلے سرکار نے کعبے کو اچھا کہا، کعبے کی خوشبو اچھی بتائی، کعبے کی شان بیان کی، لیکن اس کے بعد کہا محمد عربی بولو صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں اپنے رب کی قسم یاد کر کے کہتا ہوں، اللہ والے کی شان، مومن کامل کا وقار اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے کہیں زیادہ ہے. اعلیٰ حضرت نے اسی حدیث کو دلیل بنا کر کہا ہر ولی کعبہ معظمہ سے افضل ہے. سبحان اللہ. سمجھ میں آئی بات؟ اب اچھا ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کی شرح کرتے کرتے گفتگو کا ٹائم پورا ہو جائے. اللہ والوں کا کمال یہ ہے کہ لئن سألنی لأعطینہ. توجہ ہے، حدیث قدسی ہے. میں نے سارے الفاظ چھوڑ دیے، اگر پڑھوں گا تو متن میں وقت لگے گا، لیکن صرف تبرک کی نیت سے پڑھ دیتا ہوں. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب ما تقرب عبدی الی بالشیء احب الی مما افترضت علی ولا یزال یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع بي وبصره الذي يبصر بي ورجله التي ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطینہ ولئن استعاذنی لأعیذنہ. سرور کائنات فرماتے ہیں، بس آخر جملے کو لے رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا رب کہتا ہے اگر میرا ولی مجھ سے مانگتا ہے میں ضرور عطا کر دیا کرتا ہوں. ابھی حدیث میں نے پڑھی تھی، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ جن کو اللہ نے خاص کیا ہے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ہے. ہم کچوچا مقدسہ جاتے ہیں، ضرورت پوری ہو رہی ہے. کیا ضرورت؟ آج سے بھی خلل ہے، کچوچا مقدسہ چلے جائیے، آپ کو آرام مل جائے. اسی طریقے سے اگر آپ کو جسمانی بیماری ہے آپ چلے جائیے رحمت آباد، ضرورت پوری کر دی جائے گی. انہی ضرورتوں کو ہم اسی ضرورتوں کو ہم تقسیم کرتے ہیں. ضرورتیں الگ الگ ہیں، زمانہ ستا رہا ہے، صبر ہے. صابر پاک کی بارگاہ میں چلے جاؤ، نظام پانی کی ضرورت ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں چلے جاؤ، مرشد سے کیسی عقیدہ رکھنا چاہیے اور کیسے بارگاہ کا حاضر باش ہونا چاہیے یہ سیکھنا ہے. سرکار سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی کی بارگاہ میں چلے جاؤ. اور اگر آپ کو اپنے عقیدے کا تحفظ چاہیے تو بریلی کے امام احمد رضا خان کی بارگاہ میں چلے جاؤ. کوئی کہتا ہے جب مسلک کی نسبت آتی ہے تو اعلیٰ حضرت کی طرف ہی کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کل بھی جواب دیا تھا، آج بھی جواب دے رہے ہیں. ضرورتیں الگ الگ ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اگر آسیب ہوگا ہم کچوچا بھیجیں گے، صبر کی تلقین ہوگی ہم کلیئر بھیجیں گے، نظام چاہیے دہلی بھیجیں گے. مرشد کے بارگاہ کا ادب و احترام سیکھنا ہو دہلی نثار الدین چراغ دہلوی کی بارگاہ میں بھیجیں گے. لیکن جب عقیدے کے تحفظ کی بات آئے گی ہم بریلی کے امام احمد رضا خان کی بارگاہ میں بھیجیں گے. اس لیے کہ اللہ نے اپنے ان ولیوں کو الگ الگ کاموں کے لیے منتخب فرما لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت تو اس میں چڑھنے کی بات کیا ہے؟ صحیح ہے. مفتی صاحب بیٹھے ہیں، کیوں بلایا مجھے یو پی سے؟ سبحان اللہ. کیا ضرورت تھی بلانے کی؟ بھائی تقریری تو کرنا ہے، کوئی بھی کر دیتا. ارے بولو نا یار، سب کی خدمتیں الگ رکھی ہیں کہ نہیں رکھی ہیں؟ سید صاحب آئے، کیا آپ کے میسور اور گرد و نواح میں نعت پڑھنے والے نہیں ہیں؟ سید عرفان میں بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ خدمت ان کے حصے میں تھی، ان کو بلا لیا. تو اس پہ چڑھنے کی کیا بات ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے. سرکار نے کہا رب کہتا ہے لئن سالنی لأعطینہ. ولیوں کی بارگاہ میں اسی نیت سے جایا کرو. کس نیت سے؟ کہ ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہوتی لیکن ان سے کہیں گے، یہ زبان کھولیں گے دعا قبول. ذمہ داری اللہ نے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، تم مانگ تو صحیح میں تجھے عطا کروں. لئن سالنی لأعطینہ. مجھ سے مانگتا ہے میں عطا کیا کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ ان کی نظروں کو اتنا کھول دیتا ہے کہ مرید کہیں سے بھی مانگے یہ اس کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور کرم بھی فرماتے. امام عبد الوہاب شارانی نے تو حد کر دی.
आपने फरमाया कुल्लु मन काना मुतअल्लिक़न बिनबिय्यिन औ रसूलिन औ वलिय्यिन फला बुद्दा अन यहज़ुरहु फी क़ब्रिही व याख़ुज़ु यदहु फी शदाइदी। फरमाया जो रसूल नबी और वली के दामन से जुड़ा है तो ये हज़रात औलिया हज़रात अंबिया उसकी कब्र में आते भी हैं, सख्तियों में उसका हाथ पकड़ भी लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यार मतलब की बात कही थी मैंने, लेकिन मोहतरम हमारे खामोशी रहे। सुभान अल्लाह। मैंने अब क्या किया जाए। अब अगली बार जब मेंबर लगाऊंगा ना, मेंबर पे तकरीर करने आऊंगा, कुर्सी बिल्कुल पीछे इन सारे उलमा को अपनी तरफ मुतवज्जे करके बिठा, है ना। हाँ, ताकि फिर मुझे ये कहना कि ये ना कहना पड़े एक दो घूंट शराबे लबे गुफ्तार सही, ना मिला आंख मगर हमसे जरा बात तो कर, है ना। किसी ने कहा था इधर चिलमन से तुम झांको उधर चिलमन से हम झांके, लगा दो आग चिलमन में, ना तुम झांको ना हम झांके। बहरहाल तवज्जो फरमाइएगा। हाँ, इश्क़ मजाजी की तरफ लेकर के मत जाइएगा, हालांकि इश्क़ मजाजी कभी कभी इश्क़ हकीकी का सबब भी बना है। अगर इसको देखना है तो रिसाले कशीरिया का मुताला कर लें, बहुत सारे वाक़ियात मिल जाएंगे। मैं अर्ज क्या कर रहा था, वली की आंखों को अल्लाह खोल देता है। आला हजरत का रिसाला है अनवारुल इंतिबा फी हिल्ले निदाई या रसूल अल्लाह। आज तक आपने अजमेर वाली की खड़ाऊ सुनी होगी, मैं दूसरे बुजुर्ग की भी खड़ाऊ बता देता हूँ। खड़ाऊ समझते हो ना, जो लकड़ी की चप्पल हुआ करती थी, उसको हजरत औलिया पहना करते थे। गौर फरमाइएगा, हजरत सरकार सैयदना शमशुद्दीन हनफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं। एक दिन ये तशरीफ फरमा थे अपने कमरे के अंदर, इनका मुरीद इनको वजू करवा रहा था। अचानक हजरत सरकार सैयदना शमशुद्दीन हनफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने पैर से खड़ाऊ निकाली और उसको इस तरीके से आसमान की तरफ उड़ा दिया, और यूं उड़ाया, छत पूरी बंद है, कहीं से छत खुली नहीं है, कोई रोशनदान खुला नहीं है, लेकिन चप्पल गायब हो जाती है। आपने दूसरी खड़ाऊ निकाली, आला हजरत लिखते हैं, और अपने अपने मुरीद को दे दी। फरमाया जब पहली वाली मिल जाए तो इसको उसके साथ में ले लेना। वो कहता है एक महीना गया, 2 महीना गुजरा, तकरीबन 1 साल गुजर गया। 1 साल के बाद एक शख्स आता है मुल्क शाम से, आकर के सलाम अर्ज करता है, साथ में तोहफे तहाइफ है और खड़ाऊ भी लेकर के आया है। पूछा कहां से आया है, कहा मैं रहने वाला मुल्क शाम का हूं, ये खड़ाऊ तेरे पास कैसे आई। कहा सरकार सैयदना शमशुद्दीन हनफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मिलना है। कहा अच्छा, लेकिन बता तो सही ये क्या लेकर के आया है, क्यों लाया है। कहने लगा 1 साल पहले मैं जंगल से गुजर रहा था, एक दुश्मन आता है, आने के बाद मेरे सीने पे बैठ जाता है, करीब था कि मेरा गला काट कर मुझे तहस नहस कर दे, मौत के घाट उतार दे। मैंने उस वक्त अपने मुर्शिद सरकार सैयदना शमशुद्दीन हनफी को पुकारा और मैंने कहा या शमशुद्दीन हनफी अदरिकनी अगसनी। फरमाया उसके बाद मैं क्या देखता हूँ, एक खड़ाऊ आती है और उसी दुश्मन के चांद पे दौड़ से पड़ती है, वो बेहोश होके मेरे सीने से नीचे गिर जाता है। इस तरह अल्लाह ने मेरी जान को बचा लिया है। इन बदअकीदा लोगों से कहो जो अल्लाह वालों को और सरकार को बेख्तियार मानते हैं, माज़ अल्लाह, उनसे कहना जब अल्लाह वालों की खड़ाऊ में इतनी ताकत है तो उनके जिस्म लाज और उनके हाथ में कितनी ताकत होगी। और जब ही नबी के उम्मत के हजरात औलिया की ताकतों का ये आलम है तो नबियों के सरदार की ताकत का आलम क्या होगा। इसीलिए तो समाला कहता है ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। बहुत सारे वाकयात इस पर सुनाए जा सकते हैं, लाइन शालनी लाउती अल्लाह पे। लेकिन मैं ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज, जिनका ताल्लुक है कर्नाटक की सरजमीन से, और मैं भी शायद कर्नाटक में ही तकरीर कर रहा हूँ, हाँ। हजरत सरकार सैयदना शेरबश अहले सुन्नत जब मुर्तज़ा हसन दरभंगी से मुनाजरा करते तो आप इतना बोलते, मुर्तज़ा हसन दर भंगी साहब। हमारे यहाँ भंगी जानते हैं आप किसको बोलते हैं, आप क्या भी बोलते होंगे, जो टॉयलेट साफ करता है, गली कूचों के नाले साफ करता है, गंदगी साफ करता है। तो दरभंगा एक जगह है बिहार में, तो हजरत शेरबश अहले सुन्नत रुक जाते, बोले दर भंगी साहब। ये बहुत अच्छी अंदाज में हिजो है,
तौहीन की तौहीन हो गई और सामने वाले को पता भी नहीं चला। अरे बात समझे कि नहीं समझे? इस पे आपको मुस्कुराना चाहिए, तो आप घूर के देख रहे हैं मुझे यार। अजीब मामला, उल्टी चाल चलते हैं दीवान गाने, इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तवज्जो है आपकी? मैं एक आखिरी पॉइंट पेश कर रहा हूं, ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज का। मोबाइल जेब में रख बेटा, वीडियो ना बना, हमारी नजरें बहुत दूर तक पहुंच जाती हैं, है ना? हाँ, अपने दिमाग में बिठा ले हमें, ताकि आगे चल के हम रहे या ना रहे, तुझे बचपन की बातें याद आए कि कोई मौलवी हमें दीन सिखा के गया था। तवज्जो है? हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज मसलक के एतबार से हनफी थे, सुभान अल्लाह। और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी भी तो हनफी थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन जैसी, हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसा इल्म आज के इन गैर मुकल्लिदों में है? ना पिद्दू के हम किसी की तकलीद नहीं करते। हमने कहा सुन, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसी ज़ात जब इमाम आज़म की मुकल्लिद है, तो हम इमाम आज़म के मुकल्लिद क्यों नहीं होंगे? सुभान अल्लाह। तकलीद मेरा उन्वान नहीं है, मगर एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। आपकी गाड़ी में पंचर हो गया, कहाँ जाते हो? मस्जिद आज़म के इमाम साहब के पास आते हो, हजरत मेरी गाड़ी में पंचर हो गया ना, मनसब है ही नहीं वो। बात समझे कि नहीं समझे? इसी तरीके से अगर आपकी 4 व्हीलर खराब हो गई, उसका इंजन काम करना छोड़ गया, तो मुफ्ती सज्जादुर रहमान साहब से कहोगे हजरत, वो कहेगा अजीब पागल आदमी है, तो देखा गाड़ी को हाथ लगाते हुए संभालने की नियत से? नहीं हजरत, इसका मतलब क्या है? नंबर डायल कर रहे हैं आप। कहाँ जाएंगे? कहने लगे हम जाएंगे पिंचर वाली की दुकान पे। हमने कहा इससे पूछो तो माँ के पेट से पिंचर माँ के पेट से पिंचर सही करता हुआ पैदा हुआ? कहेगा नहीं, मैं तो अपने उस्ताद के पास 2-3 साल रहा था, तब मुझे ट्यूब में पिंचर जोड़ने का तरीका मिला। हमने कहा जब छोटी सी गाड़ी और साइकिल का जोड़ने के लिए उस्ताद की जरूरत है, तो दीन सीखने के लिए इमाम आज़म की जरूरत क्यों नहीं होगी? बेशक, सुभान अल्लाह। बात समझ गए आप? हाँ, इसलिए तकलीद मत छोड़िएगा, और ना सुन्नियत छोड़िएगा, ना बरेलवियत छोड़िएगा, नाम निहाद मौलाइयत को हाथ मत लगाइएगा। सच्चे हकीकी सुन्नी बनिएगा, उसी में मौलाए कायनात की मोहब्बत भी आ जाएगी। समझ रहे हो आप? अब मैं जुमला सुनाऊंगा ना, तो फिर यहाँ के नाम निहाद मौलाइयों को फिर आग लगेगी, जो चंद दिन पहले लगा के गया था। तो मेरे एक जुमले पे लोगों ने कहा इसने ऐसा बोल दिया। अरे भाई, तुम लोग कहाँ जानते हो आकिलो बालिग के कलाम को लग़्व होने से बचाया जाए? तुम्हें क्या मालूम है कि महमले हसन तलाश किया जाए? तुमने कभी मदरसा पढ़ा हो तो समझ में आए, ये उसूल तुम्हें कहाँ समझ में आएंगे? मुफ्ती साहब क़िबला के पास पहुँच गए, सोच रहे थे कोई फतवा ये दे देंगे, आपस में हो जाएगा, लेकिन उनको पता नहीं है अल्लाह का फजल पढ़े लिखे लोग आदमी के पास आए, के पास थोड़ी आए। सुभान अल्लाह। बात समझे कि नहीं समझे? अब सुनो, मैं आग लगा लेता हूं। हजरत सरकार सैयदना ख्वाजा के एतबार से, तकलीद के एतबार से कौन थे? हनफी, और अकीदे के एतबार थे सुन्नी। बोलो यार, अभी तो मैंने अपने कशकोल का एक थोड़ा सा हिस्सा निकाला है, अब लगेगी आग। हजरत सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज के मलफूजात सेइंग, जो आपने बोला फरमाया, उसको मलफूज बोलते हैं अरबी में, और वो मलफूज जब कामयाब हो, उसके अंदर अल्फाज कम हो, माने बहुत ज्यादा हो, तो उसको बोलते हैं जवामिउल कलिम। क्या बोलते हैं? जामे, यानी एक जुमला बोलकर यूं कहिए कि कूजे के अंदर समंदर को समेट लेना। आग लग गई नाम निहाद मौलाइयों के। अगर ये पढ़ लेंगे, और अब पढ़ा नहीं है तो सुने, हजरत ख्वाजा सरकार बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? मुसलमानान राई कद्र बायत दानिस्त कि अव्वलहुम अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली सुम्मा बाकिल अशरती रदियल्लाहु ताला अन्हु। समझ गए? और अफसोस है हमारे उन पढ़े लिखे लोगों पर कि अगर गुस्ताखी कहीं होती रहे अबू बकर की, गुस्ताखी होती रहे हजरत अमीर मुआविया की,
تو کہتے ہم نہیں بول سکتے. وہ کہ فلاں عالم تو بول رہا, وہ علاقے کا ہے, وہ بول سکتا ہے. میں نے کہا اسلام پھر علاقے کے ساتھ سمٹ گیا؟ آپ اپنے علاقے میں ہوگے تو عقیدے کا اظہار کرو گے, اور اپنے علاقے سے الگ ہوگے تو اظہار عقیدہ نہیں کرو گے. لعنت ہے ایسی فکر پر. سچی فکر یہ ہے کہیں بھی رہو بباغے دہل یہ کہو میں سنی ہوں. سنی کا عقیدہ یہ ہے اس لیے کہ مجھے معلوم ہے 2-4 دن کی زندگی ہے, باقی کامیاب زندگی وہی ہے جو عقیدے کے ساتھ جائے اور یہ کہتے ہوئے جائے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے جائے. ترجمہ سنیے گا, کس کا قول ہے؟ بولو یار. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا. اب گیسو دراز پہ تفصیل نہیں کروں گا, وقت بھی نہیں ہے نا. اور کسی نے کہا تھا تاج محل دیکھو نہ دیکھو لیکن موقع محل دیکھو, تو موقع محل بھی دیکھ رہا ہوں. اب بھائی کو نیند آ گئی, ساری دنیا کو نیند آ گئی, ان کا دیوانہ بیدار ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. کیا کہا؟ مسلمانان رائی قدر باید دانست. مسلمانوں کو اس حد تک جان لینا چاہیے, اور چاہیے کا جو لفظ ہوتا ہے وہ کمپلسری ضروری ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ کیا جاننا چاہیے؟ فرمایا مصطفیٰ کریم کے صحابہ میں سب سے بڑا مقام ابو بکر صدیق اکبر کا ہے, دوسرا مقام عمر کا ہے, تیسرا عثمان کا ہے, چوتھا علی کا ہے. اب سوشل میڈیا پہ بھونکنے والے خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا اگر نام لیتے ہیں, یا اولی کے خاندان میں اگر رافضیت کو پھیلا رہے ہیں, اجمیر والے رافضیوں سے تعلقات ہے, تو یہ پیغام شہزاد کا سنیں. تم سر پٹکتے رہو, خود کو بندہ نوازی کہتے رہو, خود کو یہ کہتے رہو کہ خواجہ بندہ نواز کا ہمارے پاس فیضان ہے, تمہارے پاس کبھی نہیں ہو سکتا. فیضان کہنے سے نہیں ملتا ہے, فیضان ماننے سے ملا کرتا ہے. ہم اگر سے یو پی بریلی میں رہتے ہیں, تم اگر سے خواجہ بندہ نواز کے در پہ روز حاضری دیتے رہو, کچھ نہیں ملے گا. اس لیے کہ فیضان کا تعلق قریب ہونے سے نہیں ہوتا, محبت اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے سے ہوا کرتا ہے. آپ جانتے ہیں اگر مسجد نبوی شریف کے مصلی پہ کھڑے ہو کر امام اگر نماز بھی پڑھاتا ہے لیکن عقیدہ خراب ہے, اس کو کچھ نہیں ملے گا. اور اگر بریلی میں رہ کر امام احمد رضا خان اچھا عقیدہ رکھ کے کہتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا, جبلا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, تو زمانے کو کہنا پڑتا ہے جس نے بد مذہبوں کے قلعے ڈھا دیے. ہمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اور زمانے میں پھیلی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر یہ کہنا پڑتا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. سمجھ گئے؟ اس لیے خواجہ بندہ نواز کا یہ پیغام لے کر جاؤ. ہم سنی ہیں, اور سنیوں کے یہاں پہلا مرتبہ کس کا ہے؟ صحابہ میں. جلدی بولو. اور صحابہ ہی نہیں, نبی اور رسولوں کو چھوڑ کر افضل البشر انسانوں میں سب سے بڑا مقام. بات تو پوری ہو گئی, لیکن سوال اٹھاتے ہیں, بولے ابو بکر صدیق اکبر تو سرکار علیہ السلام کے خاندان کے بھی نہیں, حضرت علی تو حضور کے خاندان کے ہیں, حضور علیہ السلام کے سگے چچا زاد بھائی ہیں, ان کے بیٹوں نے قربانیاں دی ہیں. جہاں کربلا شریف میں ان کے نکاح میں خاتون جنت سیدتو نساء اہل الجنہ, اتنی رشتہ داریاں, اتنے تعلقات. حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اتنے مراتب کے ہوتے ہوئے ان سے کون افضل ہو سکتا ہے؟ میں نے کیوں, تمہارے باپ کی شریعت ہے کہ تم یہاں بیٹھ کر کے فیصلے کر رہے ہو؟ بولو. خود حضرت علی کو پتا نہیں تھا کہ میرے اتنے مناصب اور مراتب ہیں, تو میں ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کیسے کر لوں؟ ارے بولو نا یار, کچھ بولو. میں نے کہا حضرت علی سے پوچھ,
حضرت علی کہتے ہیں فلما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظرنا فی دنیانا اخترنا لدنیانا من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لدیننا فکانت الصلاة عظیم الاسلام وقوام الدین ولم یختلف علیہ منا اسلام فبایانا ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث لمبی ہے لیکن میں نے ایک حصہ پڑھا ہے اس کا. سرکار علیہ السلام کے صحابی حضرت علی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب حضور کا انتقال ہو گیا نا تو ہم نے سوچا کہ خلیفہ کس کو بنائیں. جلدی بولو جلدی بولو، چشمہ کام کر رہا ہے، صاف نظر آ رہے ہو. ہاں تو جب صاف نظر آ رہے ہو تو اٹھ کے جانے نہیں دوں گا. اگر چشمہ گڑبڑ ہوتا تو پھر کہیں بھی نکل جاتے. نہ چشمہ گڑبڑ ہے نہ چشم گڑبڑ ہے اور نہ ہی نور چشم گڑبڑ ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کو مانتا ہوں. غور فرمائیے، حضرت علی کہتے ہیں ہم نے غور کیا. کیا غور کیا؟ کہ ہم خلیفہ کس کو بنائیں. صرف 2 منٹ اوپر ہوئے، 11:30 تک کہا تھا، 1-2 منٹ میں بات مکمل ہو رہی ہے. اگر کہیں تو کر دوں ورنہ رہنے دیجئے. نہیں 2 منٹ زیادہ ہو گئے. شوگر کی دوائی بھی کھانا ہے، جس کو ہے اس کو کھانا ہے نا. کسی کو شوگر کی دوائی کھانا ہے، کسی کو شوگر کھانا ہے، کوئی میٹھا کھانا ہے. کر دوں بات پوری؟ غور فرمائیں. آپ کہتے ہیں ہم نے سوچا خلیفہ کس کو بنایا جائے. تو کہنے لگے ہم نے غور کیا غور کیا غور کیا. تو غور کرتے کرتے حضرت علی کا ایک جملہ آیا کہ جب نماز کا وقت آتا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں فیاتیہ المؤذن فیوزنہ بالصلاۃ فیقول علیہ الصلاۃ والسلام مروا ابا بکر لیصلی بالناس وہو یری مکانی وہو یری مکانی وہو یری مکانی. میں نے 3 جگہ سے اٹھا کے جملہ بول دیا. اب حدیث کو تفصیلی طور پہ پڑھ لیجیے گا. غایۃ التحقیق فی امامۃ العلی والصدیق نامی رسالے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دیوانوں ذرا غور کرنا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں ہم نے غور کیا. اب غور کیا تو ایویڈنس ملے، دلائل ملے، اصول ملے، اشارے ملے، کنائے ملے، اصول و ضوابط ملے. حضرت مولا کائنات کہتے ہیں جب سرکار مرض وصال میں تھے، اپنے حجرے میں آرام فرما ہوتے، مؤذن آ کے خبر کرتا سرکار نماز کا وقت ہو گیا ہے، حضور نماز پڑھا دے. سرکار کہتے ابو بکر سے جا کر کہو نماز پڑھائے. یہ جملہ تو سبحان اللہ والا ہے، مگر اس سے بڑا ہے، بڑی حیرت کی بات. مثال دیکھ کے سمجھا رہا ہوں. اب میں اور کسی مولانا صاحب کا نام یاد نہیں، چلو مسجد امام اعظم کے، مسجد اعظم صاحب کے جو ہیں امام صاحب، مسجد اعظم کے امام صاحب کون ہیں؟ آپ ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ سلمان. اچھا چلو، مولانا سلمان صاحب بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، مولانا سلمان صاحب بیٹھے ہیں. اب ان کے پاس زبردست کھانا آیا، یہ کھانے لگے. ہم سامنے سے گزر گئے. بھائی جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں یار، شرافت کے ساتھ سنو بھائی. ہاں دھیان سے میری بات کو، میری مثال کوئی خراب نہیں ہوتی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ علامہ مشتاق احمد نظامی صاحب کے صدقے میں مجھے علم الامثال بھی اللہ نے عطا فرمایا. جنہوں نے علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ الرحمہ کو سنا ہوگا وہ جانتے ہوں گے کہ وہ مثالوں کے ذریعے اپنی باتوں کو ذہن میں بٹھا دیا کرتے. میں نے دیکھا تو نہیں لیکن تاریخ پڑھی ہے، اور جن شخصیات سے میں متاثر ہوں ان میں علامہ مشتاق احمد نظامی بھی ہیں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، 1-2 سال ابھی نہیں بتا رہا ہوں، آنے 1-2 سال کے اندر علامہ مشتاق احمد نظامی کا جو خواب تھا اس کو شہزاد پورا کرے گا انشاءاللہ. کیا خواب تھا وہ بعد میں بتاؤں گا، ہو جائے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ میرے قائد کی قیادت میں کام کیا کیا ہو رہے ہیں. بات سمجھ گئے نا؟ ہاں غور فرمائیے گا. میں عرض کر رہا تھا کھانا شاندار رکھا ہے، اس کے بعد علامہ سجاد الرحمان صاحب نے بھی کھا لیا. میں سامنے سے گزرا، ہمارے میزبان جو بیٹھے تھے انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں. اس کے بعد ہمارے ایک بھائی ملے، سید عرفان صاحب ملے، کہا حضرت کھانا بڑا لذیذ تھا، آپ نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ تو میں کیا شکوہ کروں گا؟ میں یہی تو کہوں گا کسی نے کہا ہی نہیں، یہی تو بولوں گا نا بھائی، یہی تو بولوں گا. بھائی پیچھے پیچھے ہار کو نہ دیکھو یار، ورنہ خود ہار جاؤ گے، بے ہار ہو جاؤ. یہ ہار بھی بڑا عجیب ہے، ہمیشہ جیتے ہوئے کے گلے میں پڑتا ہے. خود ہار ہے اور لگایا جاتا ہے جیتے ہوئے کے گلے میں. بہرحال میں نے کہا مجھ سے کہا ہی نہیں تو میں جاتا کیسے؟ اس کا مطلب ایک چیز تو سمجھ میں آ گئی،
उस खाने के लिए मेजबान ने खास किया था इन हजरात को और उस खुसूसियत से मुझे बाहर कर दिया था। बिला तशबीह व तमसील हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर के लिए सरकार कहते मुरु अबा बकर लियुसल्ली बिन्नासी, अबू बकर से कहो लोगों को नमाज पढ़ाए, लोगों को नमाज पढ़ाए। हजरत अली कहते हैं वह हुआ यरा मकानी, सरकार को पता होता था अली भी यहां मौजूद है, फिर भी सरकार अली से नहीं कहते अबू बकर से कह रहे हैं। समझे आप? का मैंने गौर किया भाई इतनी अलामतें, इतनी निशानियां, इतने दलाइल पाए, तो हमने कहा क्या किया? बोले हमने उसी को अपनी खिलाफत के लिए चुन लिया जिसको मुस्तफा ने नमाज के लिए चुन लिया था, है ना? और कहा कि नमाज फकानत सलातो अजीम अल इस्लाम, अरे नमाज तो इस्लाम की अजमत है, दीन का सुतून है। फरमाया जब इतनी बड़ी चीज के लिए सरकार ने अबू बकर को चुना तो खिलाफत हम किसी और के हाथ में कैसे दे देते? अब एक आता है बयाते बनी सकीफा ना, तो कहा इसके नाम से एतराज करते हैं, बोले हजरत अली ने खिलाफत कबूल करने में शशोपन किया था, देर की थी। वो देना ये चाहते हैं कि इख्तिलाफ किया था। हजरत अली का जुमला है लम यख्तलिफ अलैहि मिल्ला इस्लाम, फरमाया पूरे सहाबा में 2 आदमी भी ऐसे नहीं मिलते थे जो अबू बकर की खिलाफत में इख्तिलाफ करें। तो हमने कहा क्या किया? बोले फबायाना अबा बकर, तो हमने बगैर किसी हुज्जत के और बगैर किसी शशुबन के अबू बकर के हाथ पर बैत कर ली, क्योंकि जिसको सरकार ने नमाजों के लिए पसंद किया था उसको हमने अपनी खिलाफत के लिए पसंद कर लिया है। अल्लाह ताला मुझे और आपको बुजुर्गों की रविश पर कायम रखे और इसी पर जिंदा ताबिंदा रखे। और अहले इल्म से अर्ज करूंगा कभी भी ज़रूरत आए बदअकीदा अपनी अगर आंख उठाता है तो उसकी आंख को इल्मी अंदाज में फोड़ने की कोशिश करें, कभी फिक्र ना करें कहाँ इमामत रहेगी। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, एक बार भरोसा करिए तो सही, अमली तौर पर एतिकादन तो आपको अल्लाह की आयत पर और उसके फरमान पर यकीन है, लेकिन अमली तौर पे कीजिए और कोई फिक्र मत कीजिए, कोई मुतवल्ली हो कोई हो, हक बोलते जाइए। शहजाद को देखिए, बरेली की निस्बत आपके साथ भी है मेरे साथ भी है, ये कोई मेरे चेहरे पे किसी ने चांद नहीं देखा है, मगर हिंदुस्तान में तकरीबन 150 दिन 360 दिनों में 150 दिन बदअकीदों का रद्द करता हूँ। इतने जलसे आते हैं कि दे नहीं पाता हूँ, इसलिए कि मुझे मालूम है हक की बोलते रहो, रब्बे कदीर रिस्क के दरवाजे खोलता चला जाएगा। लोग कहते थे जनाजे में आएगा कौन, मगर 2018 के जनाजे ने बता दिया हक बोलते रहो, हक बोलना हक बोलना हक बोलना हक बोलना तुम्हारा काम है, जरा मुकम्मल होने दे, हक बोलना तुम्हारा काम है और पब्लिक को लाकर जनाजे में खड़ा कर देना हमारी कुदरत का काम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम। तमाम हज़रात सलातो व सलाम के लिए खड़े।